ہاں ایک بڑی چبھتی ہوئی ایک اور بات آ گئی، لیکن میں آج وہ بھی کر دینا چاہتا ہوں، اور میرا بڑا باشعور مجمع ہے، امید ہے کہ آپ یہ بات میری سمجھ لیں گے۔ ایک اور تفریق شروع ہو گئی، اور اس دور میں نہ ہمارے بزرگوں نے یہ بات کی، نہ ہمارے مشائخ نے یہ بات کی، نہ ہمارے اسلاف نے یہ بات کی۔ اس دور میں کچھ ملاؤں نے یہ رٹ لگانی شروع کر دی، کہنے لگے جناب کچھ صحابی ہیں اور کچھ طلقاء ہیں۔ یہ لفظ شاید آپ سنتے ہوں گے، کچھ صحابی ہیں اور کچھ طلقاء ہیں، اس لیے ہم صحابہ کا احترام تو کرتے ہیں، طلقاء کا نہیں کرتے۔ ان سے پوچھیں یہ طلقاء کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی طلقاء وہ ہیں کہ جب فتح مکہ ہو گیا اس وقت تک وہ مسلمان نہ ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے کلمہ نہیں پڑھنا، اور حضور سے جنگ کرتے رہے، اور جب بالآخر انہوں نے دیکھا کہ اب تو مکہ بھی فتح ہو گیا، اور اب تو سرکار دو عالم کا جھنڈا خانہ کعبہ پہ لہرا رہا ہے، اور اب ہماری دال نہیں گل سکتی، تو پھر مجبوراً انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اور انہوں نے حضور کے دامن کرم میں وہ آ گئے، اور حضور نے فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء، کہ تم چلے جاؤ، تم بھی آزاد ہو، تمہارے اوپر کوئی آج عذاب نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج میں تمہیں وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہیں معافی ہے، کھلی چھوٹ ہے۔ تو یہاں سے انہوں نے ایک لفظ پکڑا اور کہا جو پہلے والے ہیں وہ صحابی ہیں اور یہ طلقاء ہیں، اور ہم طلقاء کا احترام نہیں کرتے، ہم صحابہ کا احترام کرتے۔ اب طلقاء میں کون کون آتا ہے، یہ تھوڑی سی بات سمجھنے والی۔ طلقاء میں اکرمہ بن ابو جہل آتا ہے، یہ اکرمہ ہیں، یہ ابو جہل کا بیٹا ہے، اور ابو جہل حضور سے جنگ کرتے کرتے واصل جہنم ہوا، لیکن اللہ نے اس کے بیٹے حضرت اکرمہ کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی۔ وہ دوڑ کے جا رہے تھے اور ایک کشتی میں بیٹھ رہے تھے کہ اب میرا باپ جنگ کرتا رہا، مجھے تو معافی نہیں ملے گی، مجھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاف نہیں کریں گے، لہذا وہ فرار ہونے لگے۔ حضور کو پتہ چلا، سرکار نے بندہ بھجوایا اور کہا جاؤ، وہ کشتی میں بیٹھ رہا ہوگا، اسے جا کے کہنا کہ یہ دربار رسالت ہے، یہ حضور کی بارگاہ ہے، یہ مدینے والے کا دربار ہے، اپنے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، ایک دفعہ آنا تیرا کام ہے اور تجھے سینے سے لگانا مجھ محمد کا کام ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ زندہ باد۔ تو حضرت اکرمہ آ گئے اور آ کے مسلمان ہو گئے، اور بعد میں انہوں نے جنگیں لڑی اور جہاد کیا، اور تلوار کے ساتھ اپنی ساری زندگی اسلام کا دفاع کیا۔ مجھے بتاؤ، جب وہ کلمہ پڑھ رہے تھے، جب سرکار کے دامن سے وابستہ ہو رہے تھے، انہوں نے ایمان کی حالت میں اپنے نبی کے چہرے کو دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا؟ بتائیے۔ تو صحابی کی تعریف کیا ہے؟ صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جس نے اپنے سر کی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں ایک دفعہ مدینے والے کو دیکھ لیا، وہ صحابی ہو گیا۔ اب کوئی غوث ہو، کوئی قطب ہو، کوئی ابدال ہو، کوئی ساری زندگی سجدے کرتا رہے، اس کے سجدے نیچے ہیں، صحابی کا قدم اس سے اوپر ہے۔ اس لیے جو صحابی ہو گیا، اب تم طلقاء کی رٹ نہ لگاؤ۔ جو آخری دن تک صحابی ہوا، چاہے پہلے اس نے جتنی مرضی ہے جنگیں کی، ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ بھی صحابی ہے، حضرت ابو بکر صدیق بھی صحابی ہیں، حضرت عمر فاروق بھی صحابی ہیں۔ یہ ضرور ہے درجات بعضها فوق بعض، درجات بعضها فوق بعض، درجہ کسی کا اونچا، کسی کا تھوڑا، کسی کا زیادہ، لیکن اس میں صحابیت سے کوئی بھی محروم نہیں ہے۔ اس لیے تم صحابہ کے بارے میں کمپین نہ چلاؤ، صحابہ کے بارے میں غلط گفتگو نہ کرو، صحابہ کے اندر یہ تقسیم نہ کرو۔ آج ہم حضرت اکرمہ کے بارے میں تمہاری یہ بات مانیں گے، کل تم تھوڑا اوپر آؤ گے اور تم کہو، اور یہ آتے ہیں بعض لوگ حضرت خالد بن ولید کو نہیں مانتے، نعوذ باللہ، کہتے ہیں نہیں جی خالد بن ولید، ولید بن عقبہ کا بیٹا، ولید بن مغیرہ کا بیٹا، جو اسلام کا دشمن اور جس نے سرکار دو عالم پہ ایمان نہ لایا، اور جس کے بارے میں قرآن کی سخت آیتیں نازل ہوئیں، ان کے بیٹے کا نام خالد بن ولید ہے، لہٰذا جتنی مرضی ہے جہاد کیے، جنگیں کی، ہم انہیں نہیں مانتے۔
اور ان کے بارے میں غلط گفتگو کرتے ہیں اور ان کے بارے میں ہلکی بات کرتے ہیں، یاد رکھو حضرت خالد بن ولید جب حضور کی بارگاہ میں آئے تھے نا، اکیلے نہیں آئے تھے، ان کے ساتھ حضرت عمر بن عاص بھی تھے، یہ دونوں مل کے آئے تھے۔ جب ہاتھ دینے لگے نا حضور کے ہاتھ میں، حدیثیں اٹھا کے پڑھو، تو پھر اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، ہاتھ دینے لگے پیچھے کر لیا۔ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد کیا ہوا ہے؟ یہ وہی خالد ہیں جن کی وجہ سے جنگ احد میں جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہارنا لگے تھے، یہ پیچھے سے آ گئے تھے اور انہوں نے مشرکین کے قیادت کرتے ہوئے حملہ کر دیا تھا اور حضور کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے اور 72 صحابہ شہید ہو گئے تھے اور حضرت سیدہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے چچا جان ہیں وہ شہید ہو گئے تھے۔ تو یہ وہی خالد ہیں، لیکن جب آئے نا ہاتھ دینے لگے پیچھے کر لی۔ حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں اسلام تو قبول کرتا ہوں، آنکھوں سے آنسو آ گئے، لیکن مجھے میری پچھلی زندگی کی گارنٹی دے دیں کہ کہیں اس کی وجہ سے میری پکڑ تو نہیں ہوگی، میں نے بڑے قصور کیے ہیں، میری تلوار مسلمانوں کے خلاف چلی ہے، مجھ سے بڑے پاپ ہو گئے ہیں، اگر کلمہ پڑھنے کے بعد کہیں قیامت کے دن میری پکڑ تو نہیں ہوگی۔ حضور نے کیا فرمایا؟ مل کے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار نے فرمایا یا خالد الاسلام یہدم ما کان قبلہ، فرمایا اے خالد یاد رکھو جب کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے جتنا بڑا بھی گناہگار ہو، اسلام اس کے گناہوں کے محل کو گرا دیتا ہے اور اسلام ایمان کی نئی عمارت کھڑی کر لیتا ہے، اسلام اس کے سارے گناہ ختم کر دیتا ہے، وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے اس نے نیا جنم لیا ہے۔ یہ حدیثیں تمہاری نظر میں نہیں آتی، یہ روایات پیش نظر نہیں ہیں کہ تم صحابہ کے بارے میں غلط گفتگو کرتے ہو۔ لہٰذا آج کے درس قرآن میں یہ بات یاد رکھنا، یہ طلقاء اور صحابہ والی تقسیم اہل سنت والجماعت کی تقسیم نہیں ہے۔ بولو اہل سنت والجماعت کی تقسیم نہیں ہے۔ پہلے صحابی سے لے کے آخری صحابی تک ہم ہر صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اور صحابی سمجھتے ہوئے یہ جملہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ایک ہوتا ہے افضل اور ایک ہوتا ہے مفضول۔ بولیے ایک کیا ہوتا ہے؟ افضل، اور ایک ہوتا ہے مفضول۔ افضل کہتے ہیں جس کا درجہ بلند ہو اور مفضول کہتے ہیں جس کا درجہ اس سے تھوڑا ہو۔ تو یہ جملہ ہماری عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ میں سے مفضول سے مفضول، یہ جملہ یاد ہونا چاہیے، صحابہ میں سے مفضول سے مفضول امت کے افضل سے زیادہ بہتر ہے۔ صحابہ میں سے مفضول امت کے افضل سے زیادہ بہتر ہے۔ تو جب عقیدہ یہ ہے، لہٰذا کسی صحابی کے بارے میں ایسی گفتگو کرنا یہ ہمارے شایع نشان نہیں ہے۔ تو آئیے بس اس آیت کو مکمل کر لیتے۔ فرمایا انہو لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، یہ تیری اہل و عیال میں سے نہیں ہے۔ انہو عمل غیر صالح، اس کا عمل صالح نہیں ہے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ تو کہا کہ اے نوح آپ اس کے بارے میں سوال نہ کریں، اب اس کے بارے میں نہ مانگیں کیونکہ اس نے آپ کا راستہ چھوڑ دیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے معافی مانگی اور کہا قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ یا اللہ میں نے غلط بات، مجھ سے ایک عجیب سوال ہو گیا، میں جانتا ہوں کہ اس نے میرا راستہ چھوڑ دیا تھا، اس لیے میرے رب مجھے بخش بھی دے، میری مغفرت بھی فرما اور میرے اوپر رحم بھی فرما۔ تو وقت ہو گیا جناب، وقت ہو گیا۔ تو یہیں پہ ہم آج جو ہے اپنے درس قرآن کو روکتے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ درس قرآن میں سورہ ہود کی آیت نمبر 48 سے ہم آغاز کریں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن حکیم کا فیضان عطا فرمائے۔